الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر انصارہ وعوانہ. حاضرین گزارش کروں گا کہ مجلس سننے میں مزہ آئے گا. آپ تھوڑا قریب آ جائیں. جب قریب آئیں گے تو ماشاء اللہ ایک ماحول بھی بنے گا اور سننے میں اقوال ذری سننے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا. قریب آ جائیں. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ایکو تو نہیں ہے زیادہ؟ ایکو کچھ کم کروا دیں گا تھوڑا. ماشاءاللہ اتنی متبرک محفل ہے اور اہل فضل کا اجتماع ہے، تو مجھ جیسے طفل مکتب کے لیے کچھ بیان کرنا یقیناً جسارت ہوگی، لیکن اگر آپ اس عنوان سے میرے چند نکات سماعت فرما لیں کہ ہدف یا مقصد جو ہے وہ تعلیم نہیں بلکہ تذکر ہے، اور تذکر میں بھی سننے والے جو کان ہیں سب سے نزدیک مجھ سے وہ میرے اپنے، تو امید ہے انشاءاللہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے. ایک دو اہم نکات ہیں، جیسے محترم بہت اپنی اچھی آواز میں بہت ہی مشہور اشعار بیان فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے، وہاں سے میں آغاز کرتا ہوں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جب ہم یہ کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ بلوغ یافتہ ہیں، اپنی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، یعنی آپ جامع کمالات ہیں. آپ کی تشریف آوری کے باعث کشف الدجا بجمالہ، آپ کے جمال سے تمام اندھیرے چھٹ گئے، چاروں طرف روشنی پھیل گئی. حسنت جمیع خصالہ، یعنی آپ کی جتنی خصلتیں ہیں، جتنی خصوصیات ہیں وہ سب کے سب بہترین ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلو علیہ وآلہ، آپ پر اور آپ کی آل پر درود ہو. تو یہ اکثر ہم نے سنا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ کو متوجہ کروں. یہ کہنا کہ آپ سب کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اس کو ایک دوسرے انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے آج کل کی زبان میں اسوہ حسنہ کو اگر بیان کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ بہترین رول ماڈل ہیں، بہترین قابل تأسی و قابل پیروی شخصیت ہیں. آپ بھی انسان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق کیا ہے کہ ہمیں اگر دیکھا جائے ایک ایک فرد کو تو ہم ناقص انسان ہیں، اور انہیں دیکھا جائے تو بلغ العلا بکمالہ یا وہ رول ماڈل ہونے کے ناطے انسان کامل ہیں. تو انسان کامل نے تمام ناقص انسانوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے، اور اپنی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرب حق کی دعوت دی ہے. یہ دعوت بصیرت کی بنیاد پہ ہے. جس چیز کی طرف آپ نے ہمیں بلایا ہے وہ چیز وہ خود دیکھ چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ کوئی کارواں کہیں چل رہا ہو، کسی سفر پہ روانہ ہو، تو جو رہبر ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، کاروان پیچھے پیچھے ہوتا ہے، لیکن رہبر بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ باقی لوگوں کی نسبت بہتر ہے نسبتاً، لہٰذا وہ بہتر رہنمائی کر لیتا ہے نسبتاً. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں تعالو ہے، آؤ، بلایا گیا ہے. بلاتا وہی ہے جو پہنچا ہوا ہو. تو آپ کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے نا انسان کامل ہونے کا، اس کی طرف میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس موضوع کو تھوڑا سا کھولا جائے، اس کی وسعت اور اس کی گہرائی کا ذرا جائزہ لیا جائے. یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم سب انسان ناقص ہیں، تو اس
پوائنٹ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی آج چونکہ موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ تفصیل میں جا سکیں. میں اشارتاً آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس حوالے سے ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ مطالعہ فرمائیے, انشاءاللہ آپ کو بہت سارے اچھے نکات ملیں گے. علماء کرام سے رجوع کیجیے گا, آپ مزید مطالعہ فرمائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اور واضح انداز میں پتہ چلے گا. انسان ناقص اور انسان کامل کا فرق. انسان ناقص اس بیج کی مانند ہے یا بیجوں کے اس بیگ کی مانند ہے کہ جن میں سے ہر بیج میں ایک مختلف درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے. انسان کامل وہ ہے کہ جو بیج اور پودے اور درخت کے تمام مراحل سے گزر کر ثمربار اور سایہ دار درختوں کا ایک گلستان بن چکا ہے. ہم میں سے جو جتنی محنت کرے گا اپنی معنویت کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے, اتنا انسان کامل سے نزدیک ہوگا. اور ہم میں سے جو انسان کامل سے جتنا نزدیک ہوگا اتنا باری تعالیٰ سے نزدیک ہوگا. تو اس لحاظ سے اسوہ حسنہ کو اس انداز میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. لیکن جو یہاں پہ ایک مسئلہ ہے سب سے بڑا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی طرف رجوع فرمائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ گزشتہ بہت ساری اقوام نے انبیاء علیہم السلام کے اوپر جو الزامات لگائے یا ان کو جو جھٹلایا, اس جھٹلانے کی مین ریزن کیا تھی, مین لاجک ان کی کیا تھی. تمام انبیاء علیہم السلام انسان کامل کے مصادیق ہیں, وہ سب انسان کامل ہیں, لیکن کامل ترین جو ہیں وہ رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ باری تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کی تجلی ہے. اس میں جتنے بھی اخلاقیات ہیں بالقوہ موجود ہیں جن کو بالفعل ہونا ہے. انبیاء علیہ السلام انسان کامل اس لحاظ سے ہیں کہ ان میں یہ ساری صفات بالفعل ہوئیں. لیکن پھر فضیلت کیسی ہوئی رسول اکرم کو؟ وہاں پر آپ نے دیکھو قرآن مجید میں موجود ہے یہ کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا کی. تو انبیاء ہونے کے باوجود, انسان کامل ہونے کے باوجود ایک کی فضیلت دوسری سے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ان معنوں میں ہے کہ بعض پہ بعض اسماء کا جلوہ زیادہ تھا, بعض اسماء کا جلوہ کم تھا. کوئی جو ہے اس میں مسکراہٹ, ہنسی, خوشی اس کا عنصر زیادہ ہے, کسی میں سوز و گداز زیادہ ہے. کوئی جو ہے خدا سے بہت زیادہ امید رکھے ہوئے ہے, کوئی بہت زیادہ گریہ کناں ہے اور خدا سے مغفرت کا طالب ہے. یہ سب نیک صفات ہیں, سب اچھی صفات ہیں, لیکن بعض میں بعض کا جلوہ زیادہ ہے, بعض کا جلوہ کم ہے. لیکن یہ تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات بالکل تعدیل پر ہیں, معتدل ہیں, نہ کوئی زیادہ ہے نہ کوئی کم ہے, جیسا ہونا چاہیے. اس لحاظ سے تو یہ فرق ہو گیا آپ کا باقی تمام انبیاء اور اوصیاء سے. لیکن عام انسانوں سے فرق آپ کا کیا ہوا کہ ہمارے اندر اخلاق اللہ ابھی اپنے جوبن پہ نہیں ہے, بلکہ ابھی ہو سکتا ہے بہت ساروں کو ہم نے سلا دی ہو, بہت ساری صفات کو. سخاوت ہے مثال کے طور پہ, سخاوت کا بیج ہم سب لے کے آئے ہیں جب ہم خلق ہوئے, لیکن جب تک ہم اس دنیا میں سخاوت دکھائیں گے نہیں, کریں گے نہیں, اس وقت تک بالفعل سخی نہیں ہوں گے. سخاوت کا بیج ہی رہ جائے گا, درخت نہیں بنے گا. علم ہے اسی طرح سے, اگر ہم بہت ہی معمولی علم کے اوپر اکتفا کر لیں تو وہ جو بیج تھا پودا بن کے رہ جائے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, درخت نہیں بن سکے گا. تو ہمیں جو دعوت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ہماری استعداد اور قوتیں ہیں بالقوہ ان سب کو بالفعل بنائیں. لہٰذا اس لحاظ سے ہمارا جو رول ماڈل ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی انسان کامل ہیں, لیکن ان انسان کامل حضرات کے ساتھ, شخصیات کے ساتھ, مقدس شخصیات کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا سلوک کیا؟ دیکھیے قرآن مجید کی زبانی میں چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سورہ شعراء آیت 186, وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین. آپ تو ہمارے جیسے ایک بشر ہیں
اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ایک جھوٹے انسان ہیں الیاذ باللہ. اپنے وقت کے نبی سے اس قوم نے یہ کہا. یا سورہ یاسین 15 انہوں نے کہا تم تو محض ہماری طرح کے ایک بشر ہو اور خدا رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا, تم صرف جھوٹ بول رہے ہو. سورہ شعراء 154 تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو, بس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر سچے ہو. یا پھر انہوں نے کہا یہ ظالم لوگ آیت ہے, یہ ظالم لوگ آپ کے خلاف آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تو محض تمہاری جیسا ایک بشر ہے اور تم پھر بھی اس کے جادو کے پاس جاتے ہو. یا اسی طرح سے سورہ مومنین ہے, انہوں نے کہا یہ شخص محض تمہاری جیسا ایک بشر ہے جو تم پر اپنی فضیلت قائم کرنا چاہتا ہے. یہ اس طرح کی آیات بہت ہیں قرآن مجید میں اس عنوان سے کہ اپنے اپنے وقت کے نبی سے ان کی قوموں نے یہی کہا تم ہمارے جیسے بشر ہو, تم جھوٹے ہو, تم اگر ہو ایسا ہو تو آسمان سے یہ نازل کر دو اور وہ کر دو اور ایسا کر دو اور ویسا کر دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشر ہونے کے حوالے سے کیا قرآن مجید نے انکار کیا ہے کہ وہ بشر نہیں ہے؟ نہیں, قرآن مجید نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کا تعارف یہ نہیں بیان فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں, انا بشر مثلی, لیکن اوحا الیہ, لیکن میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. تو یہ جو پہلو ہے نا کہ بشر ہونے کے ساتھ وحی کا نازل ہونا, یہ معنوی اور باطنی حقیقت, یہ عصمت و طہارت, یہ جامع کمالات ہونا, یہ ان کی اصل شخصیت ہے. تو جو یہ کہتا تھا تم ہمارے جیسے بشر ہو, وہ ان کی اصل شخصیت کا انکار کر رہا ہے. بشر ہونے کا تو انکار نہیں کر رہا, اصل شخصیت کا انکار کر رہا ہے. وہ شخصیت کیا ہے؟ جب تک ہم اس اصل شخصیت کو نہیں سمجھیں گے اور آپ کو بالکل اپنے جیسا بشر سمجھیں گے تو آپ کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے بھی ہماری رسائی صرف ان اخلاقیات تک ہوگی جو بشری حوالے سے ہیں, جو وحی کے حوالے سے ہیں. اب یہاں ایک چھوٹا سا ایک نقطہ عرض کر دوں میں آپ سے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, تو وہاں پر میں اپنا استنباط عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں, لیکن غور کے لیے آپ کو ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو فرشتوں کو ایک غلط فہمی ہوئی. انہوں نے سوچا کہ جب یہ ارشاد کیا گیا ہے, ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب میں گندھی ہوئی مٹی سے یہ آدم کی مورت بناؤں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اپنی روح میں سے اس میں پھونکوں, تو تم سجدہ کرنا ہے. اسے سجدہ تعظیم کی انتہا ہے, سجدہ تعظیم کی انتہا کو کہتے ہیں. منع کیا گیا ہے کہ غیر خدا کو سجدہ نہ کرو, لیکن قرآن مجید میں خود حضرت آدم علیہ السلام خدا تو نہیں ہیں, غیر خدا ہیں, ان کے سجدے کا ذکر بھی آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ ذوف فکری کا شکار ہیں, کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ سجدہ جو کیا جا رہا ہے وہ خدا ہے, لہذا سجدے سے منع کیا جاتا ہے غیر خدا کو, کہ آپ کسی قبر کو سجدہ نہ کریں, کسی شخصیت کو سجدہ نہ کریں, وہ ان معنوں میں ہیں. بہرحال وہ ایک الگ اپنی جگہ ایشو ہے. فرشتوں کی جو غلط فہمی ہوئی اس حقیر کی نظر میں, وہ یہ, ان کو جو غلط فہمی ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ نفخت فیہ من روحی کو بھول گئے اور آدم کا بشری پہلو دیکھا, اور پھر انہوں نے حکم صادر کر دیا کہ یہ تو وہ ہیں جو مٹی سے بنائے گئے ہیں, چونکہ لہٰذا یہ زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. یفسد فی الارض ویسفک الدماء. اگر بشر ہیں تو اس میں یہ ساری خرابیاں ہونا لازمی ہے, تزاحم ہے, ٹکراؤ ہے, فلاں چیزیں. عالم کثرت میں بھائی اسٹیکس کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک چیز ہے اس کے اوپر میرا بھی دعویٰ ہے اور آپ کا بھی دعویٰ ہے, جھگڑا تو ہو جائے گا نا. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ نفخت فیہ من روحی, اصل حقیقت یہ ہے آدم کی کہ جب ہم نے آدم کو اسماء سکھائے تو انہوں نے سب سیکھ لیے, نہ صرف یہ سیکھ لیے بلکہ تمہیں سکھانے کے قابل ہو گئے. تو اس خاک میں اتنا دم ہے کہ وہ خدا کی روح میں سے حاصل کرنے کے بعد, اسماء حسنہ سیکھنے کے بعد اتنی پرواز کرتی ہے کہ فرشتوں کے سجدے کے لائق ہو جاتی ہے باذن اللہ. تو اصل حقیقت جو انبیاء علیہ السلام کی ہے یا نبی پاک کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ یہ ہے.
یعنی اگر اس طرح سے اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو اصل حقیقت کے حوالے سے چند احادیث اب میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. یاد دلا رہا ہوں آپ کو، ظاہر ہے میں جسارت نہیں کر رہا. مثلا یہ آپ نے اکثر سنی ہوگی روایت حدیث، کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، جب آدم میان آب و گل تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. اب آپ فضیلت دیکھیں نبی اکرم کی، کس کے لیے نبی تھے آپ؟ آدم سے پہلے فرشتے ہوں گے، یہی ہے نا. یہ جو بھی لوگ تھے، جو بھی مخلوقات تھیں، ان کے لیے آپ نبی تھے اس سے پہلے کہ آدم جو ہیں وہ. میں کیا عرض کر رہا ہوں ابھی، میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بشریت سے ماورا ہے، جو کہ اصل حقیقت ہے رسول اکرم کی، اگر اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہوئی تو ہم میں اور ان کفار میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا جو تمام انسان کامل کو یہی کہتے رہے کہ آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں. تو اگر آپ بشریت میں اخلاق کے معیار تک بھی پہنچ جائیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. یعنی کیا مکارم اخلاق؟ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہم سب کو دعوت یہ دی گئی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اللہ سے مزین کریں. اللہ پاک کسی کی شبیہ نہیں ہے، وہ منزہ ہے، پاک ہے، لیکن ہم تو اس کی شبیہ بن سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا جو چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی، خاص طور پہ والد کی بڑی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ناقص مثال ہے لیکن سمجھنے کے لیے. والد صاحب ٹہل رہے ہیں تو وہ بچہ بھی پیچھے پیچھے ٹہل رہا ہے اسی انداز میں. وہ ہاتھ ہلا ہلا کے بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھ ہلا ہلا کے بات کریں گے. ان کے کچھ مخصوص جملے کاپی کر لیں گے، وہ ہر جگہ بلا وجہ وہ ریپیٹ کر رہے ہوں گے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بچہ جو ہے نا اپنے باپ کی شبیہ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ اپنے بچے کی شبیہ ہے. مطلب اس کی شخصیت کہاں، اور یہ ناقص مثال ہے. اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جیسا بننے کی دعوت دی ہے، عالم امکان میں مخلوق رہتے ہوئے، بندہ رہتے ہوئے، ضعیف رہتے ہوئے، حقیر رہتے ہوئے. اور مکارم اخلاق کی تکمیل کا یہی مطلب ہے کہ ہم سب اللہ پاک کی جتنی بھی نیک صفات ہیں ان صفات سے اپنے آپ کو مزین کریں حتی الامکان. اور رول ماڈل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے قلم خلق کیا گیا. اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے عقل خلق کی گئی. تینوں کو ملا دیجئے آپ، مقام محمدی مقام نورانیت بھی ہے، مقام قلم بھی ہے یعنی مقام تخلیق، اور مقام عقل بھی ہے. آپ عقل کامل و عقل کل بھی ہیں باذن اللہ. اس انداز سے اگر ہم دیکھیں گے انسان کامل کو تو ہمارا جو سفر ہے وہ نورانیت کی طرف بھی ہوگا، عقلانیت کی طرف بھی ہوگا، اور قلم کی طرف بھی ہوگا. بس یہی مجھے عرض کرنا تھا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کامل بنایا ہے، بہترین انسان بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، اور ہم سب کو دعوت دی ہے کہ دیکھو ان جیسے بن جاؤ. تم ان جیسے بن جاؤ گے تو یوں سمجھ لو ہم جیسے بن گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں الیاذ باللہ رسول اللہ خدا ہیں، نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ خدا نما ہیں. آپ وہ آئینہ ہیں جس آئینے میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات واضح طور پر جھلکتی ہیں اور نمایاں ہیں. بس اس آئینے کو اپنا وہ بنا لیجئے نصب العین. اسی لیے آپ کی سنت کی پیروی کی اتنی دعوت دی گئی ہے کہ جو ایک ایک قدم آپ اٹھاتے ہیں ان کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، کیونکہ ان میں سے اٹھنے والا ہر قدم تمہیں کمال کی طرف لے جائے گا. آپ سے درخواست ہے کہ اس فقیر کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ بار الہ ہم سب کو تجھے واسطہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دین محمدی کی حقیقت اور حقیقت محمدی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے اوپر پورے تن من دھن سے اس کی پیروی کرنے کی اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ کا شکریہ. برادر عرفان صاحب
اپنے علم سے ہمارے علم میں اضافہ فرما رہے تھے. یہ محفل جاری و ساری ہے. میں جناب گورنمنٹ صاحب صاحب سے بدتمیزوں کے وجہ پہ چکے ہیں اور ابھی مغرب کی آواز میں تقریباً 15 منٹ ہیں. تو میں بلا تاخیر ہمارے ملک کے شعر گاہی مشہور معلومات خان جناب عبدالرحمان خان صاحب سے بدتمیزوں کے معائن اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت کے پھول جواب ہے جناب عبدالرحمان خان صاحب.